سب سے پہلے مرتبہ جب میں خانقاہ آیا تو خانقاہ آنے سے پہلے جو میری سوچ تھی اور جو میرے اندر جو فکر تھا وہ جو دیگر جو خانقاہ سے باہر کی جو فکر ہے کہ وہ شخصیت پرستی کے اندر گھرے ہوتے ہیں، اور وہ جو انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ آپ ایک گراؤنڈ ہے آپ کا، آپ کو اس سے باہر نہیں جانا ہے، اسی طرح کی ہماری فکر تھی۔ لیکن جب میں خانقاہ عارفیہ آیا تو یہ جو سوچ تھی اور یہ جو ایک ہمارے اندر جو ایک فکر بنا ہوا تھا، یہ فکر ہمیں ٹوٹتی ہوئی نظر آئی، اور جو میں نے محسوس کیا میاں حضور کو دیکھا اور خانقاہ عارفیہ کو دیکھا کہ اسلام سب کے لیے ہے اور یہ آفاق میں پھیلنی چاہیے۔ اور میں ایک جملہ مجھے یاد ہے میاں حضور کا، میاں حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا، پہلی مجلس میں، تو میاں حضور نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو سنیت کا آئینہ دکھائیں، نبی کی سنت ہے کیا وہ عملی طور پر ہم دکھائیں۔ جب آپ آئینہ دیکھاؤ گے، آئینے میں دیکھ کر کے لوگ اپنا چہرہ بدل لیں گے۔ مومن کا آئینہ ہے، تو ہم آئینہ بنیں اور عملی طور پر اسلام کو پہنچائیں۔ تو یہ باتیں میرے ذہن میں بیٹھی اور میں نے سمجھا کہ یہ ادارہ، اس وقت میں ابتدائی دور میں تھا، نیا نیا آیا تھا خانقاہ میں، تو میاں حضور کی مجلس سے میں نے یہ ایک فکر لیا کہ یہاں کے ادارے کا جو ایک سوچ ہے اور ایک جو منہج ہے وہ عالمی ہے، اور اسلام کسی خاص ایک فرقہ کا نام نہیں ہے، عالمی ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے، عالمی طور پر سب کو اسلام پہنچانی چاہیے، اور صرف زبانی نہ ہو بلکہ عملی طور پر ہم اسلام پہنچائیں۔ اس کے علاوہ حضرت نے جو بات کی ہمارے مولانا اصغر صاحب نے کہ میاں حضور کو جو سب سے بڑا کام ہے کہ وہ علماء کی تربیت کرتے ہیں۔ میں ابھی الازہر میں تھا تو الاحسان شمارے کا وہ اس پہ کام چل رہا تھا، غوث پاک نمبر کے حوالے سے، تو ایک دکتور ایمن یزبک ہے، ان کا ایک بڑا مقالہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے شاگردوں کا اسلام اور سنیت کے حوالے سے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے کیا کردار رہا ہے۔ تو ایک بڑا لمبا مضمون تھا، تو اس میں فصل خامس میں انہوں نے ایک عنوان بنایا کہ مدرسہ قادریہ اور اس کی شاخیں۔ تو اس میں انہوں نے جو پیش کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو منہج کیا تھا اور وہ چاہتے کیا تھے، وہ مجھے عملی طور پر میاں حضور کے ساتھ میں نظر آتی ہے۔ جب میں وہ مقالہ میں نے لکھا اور جو میں نے وہ باتیں پڑھی، شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف تھا اور وہ جو چاہتے تھے کہ طلبہ کی تربیت علمی اور روحانی ہو، اور وہ چاہتے تھے کہ ایسی تربیت کی جائے، ان کی عملی طور پر روحانی تربیت کی جائے کہ تاکہ جب یہ دور دور تک پہنچے تو عملی طور پر وہ لوگوں کو دین پہنچا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مدرسے میں اپنے طلبہ کی عقیدے اور ہر اعتبار سے ان کی تربیت کیا کرتے تھے، تاکہ جب یہ نکل کر جائیں عالم میں پھیلیں تو اسی دین نبوی کی جو مشن ہے اس کو پھیلا سکے وہ۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں مدرسہ قادریہ ہے، اس کے اندر کن کی تربیت ہوئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے شاگرد فلاں مقام پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا، اور پھر خاص بات یہ کہ جو مدرسہ انہوں نے قائم کیا تو انہوں نے اپنا الگ منہج نہیں بنایا، بلکہ اسی منہج پہ انہوں نے کام کیا جو شیخ عبد القادر جی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا۔ ان کا جو منہج تھا، ان کا منہج وہی تھا کہ آپ اسلام کسی ایک خاص فرقے کے لیے نہیں ہے، اسلام سارے عالم کے لیے آیا ہے، آپ سب تک اسلام پہنچنی چاہیے۔ اور خاص طور پر جو ہے طلبوں کی اس بات پر توجہ دی جاتی تھی کہ آپ عملی طور پر اسلام کو پہنچائے۔ اور اس میں مدرسے کا ذکر آیا تو اس میں جن بڑے بڑے علماء ہوئے جو جس علاقے میں گئے تو ان کے بارے میں ہے کہ جہاں جہاں گئے لوگ ان کے مجلسوں میں امٹ پڑے، ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے لگے۔ وہ ایسی تربیت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ نے کی کہ گویا کہ سنگم کہہ لیا جائے کہ تعلیم اور علمی اور روحانی دونوں طریقے سے بچوں کی تربیت کی جائے۔ تو اس میں جو ہے خلاصے طور پر یہی بات نکل کر کے آتی ہے کہ اس زمانے میں خاص طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ مدارس تو بہت زیادہ ہیں لیکن وہاں تربیت کا فقدان ہے، اور یہ چیزیں خانقاہ عارفی میں یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ یہاں علم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔